الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ألا تعولوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تذکرہ چل رہا ہے نکاح کا. نکاح کے بارے میں مسلمانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، کیچڑ اٹھالا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ مذہب اسلام عیاشی کی سبق دیتا ہے اور مذہب اسلام کے اندر عیاشی ہے اور نش پرستی ہے، اس لیے ایک مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے. یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. میرے دوستو، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر زنا اور زنا کے جتنے اسباب ہیں اور زنا کو پھیلانے والی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اسلام کو اور اللہ کو، رسول کو، شریعت کو سخت نفرت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ زنا کے جو اسباب ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، کہ یہ بے حیائی اور برائی کے کام میں سے. اسی لیے زنا کے اوپر اللہ نے سخت سزا رکھی ہے کہ اگر تمہارے مرد اور عورت زنا کرے تو 100 کوڑے دونوں کو مارے جائیں. اور نعوذ باللہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر زنا کرے تو مرد کو بغیر گاڑے ہوئے پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کیا جائے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور عورت کو سینے تک گاڑ کر کے پتھر سے مار کر کے ہلاک کیا جائے. اس کی وجہ اسلام نے جو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اس کے لیے شرائط بھی بڑے لمبے چوڑے ہیں، شرائط بھی بڑے سخت اور ہارڈ ہیں کہ ہر آدمی کو 4 شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. انشاءاللہ بھی تفصیل کے ساتھ بات آئے گی. تو یہ جو مذہب اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کے حق کو مارا جاتا ہے اور مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، عورت کو نہیں ہے. دیکھیے، عورت کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ اسلام نے جو نکاح کی اجازت کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرد قوی شہوت ہوتے ہیں، سیکس پاور ان کے اندر بڑا سخت اور زیادہ ہوتا ہے. ایک بیوی سے ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. جس طرح نارملی ایک آدمی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ 5-5, 6-6, 10-10 آدمی کا کھانا اکیلے کھا جاتا ہے. اور شریعت نے حرام کاری سے سخت منع کیا ہے کہ حرام کاری تم نہیں کر سکتے ہو. تو جس طرح ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر جس کی خوراک زیادہ ہو وہ 8-10 آدمی کا کھانا کھائے تو اس کے اوپر کوئی مذہب والے اعتراض نہیں کرتے. اسی طرح 100 میں سے 1% ایسے بھی لوگ ہیں
جن کی شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک بیوی سے ان کی ضرورت پوری نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ حرام کاری کرے گا، اور حرام کاری اسلام کے اندر منع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر تمہیں ایک بیوی سے خواہش پوری نہ ہو تو تم 4 تک کے نکاح کر سکتے ہو۔ تو جس طریقے سے کم خوراک والے زیادہ خوراک والے پر اعتراض نہیں کرتے ہیں، اسی طرح جن کو ضرورت ہے اپنے پوزیشن اور ہر آدمی اپنے حالات کو سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچانے کے لیے اجازت دی کہ تم حرام کاری سے بچو، اس لیے تم کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت ہے اگر تمہارے اندر شہوت بے انتہا زیادہ ہے، ایک بیوی سے تمہاری ضرورت پوری نہ ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر دوسری بیوی کا خرچ وغیرہ برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، اب ایک ہی کمرہ ہو، ایک ہی گھر ہو، اور پھر وہ آدمی بیوی بچے کے لائق نہ ہو دوسرے بیوی کے خرچ اٹھانے کے لیے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے، حرام ہے پھر نکاح کرنا۔ پرسوں ایک آدمی آیا، مسئلہ آیا تھا اور وہ دوسری بیوی کر لیا تھا، ڈانٹا میں نے کہ تم کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا پڑی، تم کو ایک بیوی کے خرچ پورا کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے اور تم دوسرے نکاح کر لیے۔ تو قرآن نے جو شرائط بیان کیا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ پہلے زمانے میں یتیمہ عورتوں کی کفالت کرتے تھے اور عورتوں کے پاس مال ہوتا تھا تو جو دیکھ بھال کرتا تھا سرپرست مال کے لالچ میں نکاح کر لیتا تھا اور مہر بھی پورا نہیں دیتا تھا، خرچہ بھی نہیں دیتا تھا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم مال کے لالچ میں کرو اور ان کا حق پورا نہ کرو تو تم یتیم عورت سے، یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہے 2، 3، 4 تک کے نکاح کر سکتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں بے انصافی کا ڈر ہو، ظلم کا ڈر ہو تو ایک نکاح کرنے کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ ذَلِكَ أَلَّا تَعُولُوا، تاکہ تم بے انصافی نہ کر سکو۔ تو مذہبی اسلام نے جو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے کہ اس وقت جبکہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو، اتنی مالیت ہو کہ آپ بیوی بچوں کا خرچ پوری کر سکتے ہو، اور ایک کے خرچے لا کے لالے پڑے ہو تو پھر آپ کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت ہر وقت صحبت کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ اب مرد کو ہر وقت صحبت کی ضرورت پڑتی ہے اور عورتوں کی یہ حالت نہیں رہتی ہے۔ جو مرد قوی الشہوت ہو اور اس کے اندر نفس پرستی ہو، ظاہر بات ہے کہ بیوی اگر حلال طریقے سے خواہش پوری کرنے کے لائق نہ ہو تو وہ آدمی حرام کاری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حرام سے بچانے کے لیے اجازت دیے کہ اگر کہ چونکہ بعض وقت کیا عورتیں مرد کے مقابلے میں زیادہ جلدی کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم دوسرے نکاح کر سکتے ہو اگر تمہیں یہ ضرورت ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عموماً مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، خاص کر کے جنگ وغیرہ کے اندر مردوں کی شہادت ہوتی ہے۔ اب اگر ایک ہی نکاح کے اوپر بینڈ رکھا جاتا تو ظاہر بات ہے کہ یہ عورتیں حرام کاری کرتی، اور اللہ تعالیٰ کو حرام کاری بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حرام کاری کے تمام راستے بند ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ چوتھی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ بعض وقت کسی عورت کو بانجھ پن ہونے کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی ہے، اور نکاح کا ایک مقصد ہے نسل کا چلنا، نسل کا باقی رہنا۔ عورت اگر بانجھ ہے، اس سے نسل نہیں چل رہی ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی دولت برباد ہو جائے گی۔
اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہیں پہلی بیوی سے اولاد حاصل نہ ہو تو تم دوسرے نکاح کر سکتے ہو، اور عورتوں کو بھی اجازت دے دینی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، دولت بیکار ہو جائے گی، نسل نہیں چلے گی، تو دوسرا نکاح کرنا جائز ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جائز ہونا ایک الگ چیز ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور اگر شرائط کے مطابق نہ اترے تو دوسرا نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ اکثر لوگ شادی کر کے پہلی بیوی کو بالکل ہاتھ تک نہیں لگاتے، ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، جیسا کہ آگے شرط آئے گی۔ اسی طرح بعض لوگ ارب پتی کھرب پتی ہیں، اس کے 2 ہی 3 اولاد ہوئی، اور حضور کا فرمان ہے کہ انی مکاثر بکم الامم، کہ میں قیامت کے دن امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اس لیے اولاد کے زیادہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ بیوی کی اجازت ہے۔ اور بہت ساری وجوہات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسلام احکام شریعت عقل کی نظر میں اور بھی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب وجہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکمت کو جانتے ہیں، جو اللہ خالق کائنات ہے وہ جانتا ہے کہ مردوں کو 4 تک کے نکاح کی ضرورت ہے، 4 سے زیادہ کی جائز نہیں ہے، کیونکہ 4 مرد عورت سے زیادہ کے اندر مرد کی طاقت نہیں کہ وہ بیوی کی خواہشات کو پوری کر سکے، یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ ایک مرد سے زیادہ کرے، چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لیبرل اور بددین عورتیں، انگریزوں سے متاثر بدماش عورتیں پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ تو مردوں کو شریعت نے 4 مرد عورت تک کے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، تو ہم عورتوں کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عقل مند تھے، سمجھ گئے کہ ان کو قرآن حدیث کی بات سمجھ میں تو آئے گی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو بھی 4 مرد سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ ایک مرد 4 عورت سے نکاح کرے گا تو سال میں 4 بچے ہوں گے، تم بھی 4 مرد سے نکاح کرو اور 4 بچے تم کو بھی سال میں دینا پڑے گا، اگر تم یہ کر سکتی ہو تو تم کو بھی اجازت ہے۔ تو پھر وہ عورتیں کیا واپس چلی آ گئی۔ تو بہرحال یعنی ایک حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ عقل آپ شادی شدہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ 2 مرد کا اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا باپ کون ہے، پھر اس عورت کی زندگی خراب ہو جائے گی، بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا، اور نسب کی حفاظت یہ اہم ضرورت ہے۔ اسی لیے عدت میں نکاح کرنے کی جو اجازت نہیں ہے، اسی لیے تاکہ نسب کی حفاظت رہے، نسب کے اندر خلط ملط کرنا یہ حرام ہے۔ اس عورتیں محکوم کی درجے میں ہیں، مرد حاکم ہے، حاکم کے محکوم کئی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن محکوم کا ایک، یہ جس طریقے سے ایک ملک کا کئی پردھان منتری نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہوگا، اسی طرح شوہر جو ہے، مرد جو ہے حاکم کے درجے میں عورت کے لیے، اور کئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو بہرحال میں اس لیے یہ سب بیان کر رہا ہوں کہ آئے دن یہ لوگ یہ مذہب اسلام پر 4 نکاح پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، تاکہ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل عین حکمت اور مصلحت کی وجہ سے یہ 4 نکاح کی اجازت دی ہے، اور شرائط بھی اس کے بڑے ہارڈ ہیں اور مشکل ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان عورتوں سے نکاح کرو، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، لیکن آگے دیکھیے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر تم لوگ انصاف نہیں کر سکتے ہو، چنانچہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ دوسرا نکاح وہی کرے جس کا ایمان لوہے لاکھ کی طرح مضبوط ہو۔
اور جس کا ایمان کمزور ہو، کمزور ایمان والا دوسرا نکاح نہ کرے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ 2 خرب تربوزہ ہدیہ میں آیا، تو 2 بیوی تھی ان کی، تو دونوں سے کاٹ کر کے آدھا آدھا دونوں بیویوں کے پاس بھیج دیے۔ تو مریدین نے اعتراض کیا کہ حضرت دونوں تربوز وزن میں برابر تھے، رنگ میں ایک برابر تھے، ایک ایک دونوں کے یہاں بھیج دیتے، آدھا آدھا کاٹ کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت حکیم الامت کا جواب سنیے کہ میں اس لیے آدھا آدھا کاٹ کر کے بھیجا، ہو سکتا ہے کہ ایک تربوز میٹھا ہو اور ایک تربوز پھیکا ہو، تو ایک کو مکمل میٹھا اور ایک کو مکمل پھیکا، تو مجھے قیامت کے دن پکڑ ہو جاتی کہ تم نے ایک کو میٹھا دیا اور ایک کو پھیکا دیا، اس لیے میں نے آدھا آدھا کیا تاکہ ایک کو بھی اگر کہ آدھا پھیکا اور آدھا میٹھا ہو تو دونوں کے حق میں برابر ہو۔ تو اگر اس درجے کا ہم لوگ آپ کو ایمان ہے، اس درجے کا انصاف کی طاقت ہے، اس درجے کے آپ انصاف کر سکتے ہیں، تب دوسری نکاح کی اجازت ہے۔ لیکن اللہ نے بریک لگا دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر ڈر ہے تمہارا ایمان کمزور ہے کہ نئی بیوی کو پا کر کے پرانی کے اوپر تم ظلم کرو گے، فَوَاحِدَةً، تو بس ایک نکاح کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تمہارا ایمان اتنا طاقتور ہے، تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تم بے انصافی نہیں کرو گے، تب دوسرے نکاح کی اجازت ہے، وَإِلَّا وَاحِدَةً، ورنہ ایک نکاح سے دوسرا نکاح تمہیں اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا تم نکاح نہیں کرو تو باندی سے کام چلا دو، بغیر نکاح کے باندی سے، چونکہ کیا ہم بستری حلال ہے تو باندیوں سے تم ضرورت پوری کرو، ذَلِكَ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے تاکہ تم بے انصافی نہ کرو۔ تو بہرحال دوسرا نکاح کرنا یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے، اور جو لوگ شرائط پوری نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے دوسرا نکاح بھی حرام ہے، ان کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح ثانی کے نکاح دیکھیے، برابری جو کرنی ہے کن چیزوں کے اندر کرنی ہے، اور جو لوگ برابری نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ روایت ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ چاروں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چاروں کتاب کے اندر ہے، اذا کانت عند الرجل امرأتان فلم یعدل بینہما جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، کہ جس آدمی کے پاس 2 بیوی، 3 بیوی یا 4 بیوی ہو اور ان لوگوں میں انصاف نہ کرے بلکہ بے انصافی کرے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا فالج مارا ہوا ہوگا۔ جتنے بھی دوسرے نکاح کیے اور دوسرا نکاح کرنے کے بعد 2 بیویوں میں انصاف نہیں کریں گے، جس طرح شرابیوں کی جماعت الگ ہوگی، چوروں کی الگ ہوگی، گنڈوں کو الگ ہوگی، زناکاروں کی الگ ہوگی، سود کھانے والے الگ بیٹھیں گے، ہر جماعت الگ الگ ہوگی، اسی طرح جو 2 نکاح کیے اور 2 نکاح کرنے کے بعد انصاف نہیں کرتے ہیں ان کا ایک طرف فالج مارا ہوگا اور سارے لوگ ایسے بیٹھیں گے۔ برابری یہ کس چیز کے اندر کرنی ہے؟ نان و نفقہ، کہ جیسا کھانا ایک بیوی کو دیتے ہیں دوسرے بیوی کو بھی ویسا ہی کھانا کھلانا پڑے گا۔ جیسا جتنی قیمت 5000 کا ایک کو سوٹ دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ نئی والی کو 5000 اور پرانی والی کو 2000، یہ حرام ہے، برابر دینا پڑے گا ایک درجے کی قیمت کا۔ نان و نفقہ، سکنا کے اندر کے جس طریقے سے روم اس کو دیے ہیں ان کو بھی روم دینا پڑے گا۔ اب یہاں پر لوگوں کا ایک روم ہے اور عرب والوں کی طرح انتظام ہوا آپ کے پاس کہ عرب والوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی، ہر ایک کا فلیٹ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا فلیٹ الگ ہوتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھیں ایک ساتھ وہ نہیں رہا کرتی تھی،
ہر ایک ازواج مطہرات کے گھر الگ الگ تھے، اسی طرح آپ کا فلیٹ الگ الگ ہو، ایک میں رکھیں گے، ظاہر بات ہے کہ سکون نہیں بلکہ آپ کے ذہن میں ٹینشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت، اتنی پاور، اتنی دولت ہے کہ ہر ایک بیویوں کے رکھنے کا الگ الگ انتظام ہو، تب یہ کیجئے دوسری شادی اگر آپ کے پاس انتظام ہے تو۔ اور پھر ضرورت ہے تو نان و نفقہ میں، اسی طریقے سے شباشی میں، رات گزارنے میں، کہ جس طریقے سے انہیں کے اکثر لوگوں کا حال ہی برا ہے کہ دوسرا نکاح کرنے کے بعد پہلی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح یہ ظلم حرام ہے، اور قیامت کے دن کو پکڑ ہوگی۔ یہ جتنی پرانی بیوی کو رات دیتے ہیں اسی طریقے سے نئی بیوی کو جتنی رات دیتے ہیں ہفتہ میں، مہینہ میں، اسی طرح پرانی بیوی کو بھی شباشی کا اتنا حق دینا پڑے گا۔ تعظیم و تکریم میں بھی ایک نئی بیوی کو سے اچھی بات کرتے، پرانی بیوی سے ہمیشہ لٹ مار کر کے، گالی دے کر کے، اس طریقے سے اگر برابری کرنے کا طاقت اور انصاف کرنے کی طاقت ہو تب دوسری نکاح آپ کر سکتے ہیں، وَإِلَّا وَاحِدَةً، ورنہ ایک سے نکاح زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو مذہب اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، ایسی تھوڑی ہے جانور کی طرح۔ یہ سب شرائط ہیں کہ اگر یہ شرائط پورے ہو تب جا کر کے ان کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ رہی بات دلی محبت کے اندر، تو وہ برابری آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون بیان کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی ذمہ داری دیتی ہے جتنا اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ چنانچہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی شریف کے اندر، تینوں کتاب کے اندر یہ روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کنواری بیوی تھی، بقیہ سب کے سب سیبہ اور نکاح شدہ تھی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دعا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بضبط محدثین نے ایک عنوان اور چیپٹر قائم کیا ہے، باب القسم تقسیم کا بیان، یعنی جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیویوں کے درمیان باری کو تقسیم کرتے تھے، کیسے انصاف کرتے تھے، اس کا بیان باضابطے محدثین نے عنوان اور چیپٹر قائم کیا ہے، پھر حدیث نقل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ انصاف کرنے کی جن چیزوں میں آپ نے حکم دیا، باری میں، پیسہ میں، اخراجات میں، ان تمام چیزوں میں میں تو برابری کر دیتا ہوں، لیکن اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، لیکن دلی محبت، دلی رجحان، دل سے ایک بیوی کی محبت دل میں زیادہ دوسرے میں کم، تو یہ آدمی کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اے اللہ جن چیزوں میں طاقت ہے برابری کی اس میں تو میں نے برابری کر دیا، لیکن جن چیزوں میں طاقت نہیں ہے دلی محبت میں، ان میں اے اللہ آپ پکڑ نہیں فرمائیے۔ تو اسی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو ظاہری تقسیم ہے، نان و نفقہ، خرچہ، پیسہ، شباشی، مکان کے اعتبار سے ان میں، تعظیم و تکریم کے اعتبار سے اس میں تو برابری ضروری ہے، لیکن جو دلی محبت، یہ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت اماں عائشہ سے تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس پر پکڑ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ آدمی کے اپنے قبضے اور قدرت میں نہیں ہے، یہ آدمی کے اختیار سے باہر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بس سے باہر کی بات ہو اس میں پکڑ نہیں فرماتے۔ لہذا ایک بیوی کے باری ہوتے ہوئے دوسری بیوی کے پاس جانا یہ حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے، کہ اگر پرانی بیوی کی باری ہو تو ایسا نہیں کہ آدھی رات نئی بیوی کے پاس گزارے، اور نئی بیوی کے بارے میں باری ہو تو پرانی کے پاس جائے، ایسا نہیں کر سکتا، الا یہ کہ
اگر پرانی بیوی یا نئی بیوی اتنی بیمار ہو کہ کوئی اس کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے، تو اس مجبوری میں اجازت ہے۔ اور رہی بات کہ جن لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی ہے، جیسے چوکیدار، دربان، گیٹ بان ہیں، تو ان کو تو کیا ہے رات میں ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، تو ان کی باری پھر دن میں چلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھروں پر جا کر کے ضرورت کا جائزہ لیتے، لیکن مغرب کے بعد جو شباشی کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سے دوسرے کے یہاں ہرگز نہیں جاتے، الا یہ کہ کوئی بیوی اپنے جیسے بوڑھی ہو گئی اور ان کو ضرورت نہیں رہی، تو وہ اگر دے باری کہ میں اپنی باری نئی بیوی کے دیتا ہوں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی باری حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے تھے کہ اور بیویوں کے ایک دن باری تھی، اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 دن باری تھی۔ تو بہرحال رات گزارنے کے اعتبار سے یہ برابری ضروری ہے۔ رہی جنسی لطف، پیار، محبت اور مباشرت اور صحبت یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ تقاضے کے اوپر اور آدمی کی بشاشت کے اوپر اور دلی خوشی کے اوپر یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے اس میں تو برابری ضروری نہیں ہے، لیکن رات گزارنے میں جو آدمی کے اپنے اختیار میں ہے اس میں ضروری ہے۔ اسی طرح سفر میں لے جانے میں برابری ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیوی کم عقل ہے اور بے وقوف ہے، اور شہر میں یہ سفر میں آدمی کو چنچل اور ہوشیار کی ضرورت ہے۔ اب نعوذ باللہ ایک بیوی بے وقوف ہے، بیمار ہے، مرگل ہے، وہ سفر نہیں کر سکتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سفر میں آدمی کو ہیلپ چاہیے۔ ایک تو سفر کی ایسی مشقت ہوتی ہے، اور دوسری بیوی کا بوجھ ہو جائے گا، اس لیے جس بیوی سے زیادہ مناسبت ہو وہ لے جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر سنت طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرأ بین النساء فایتهن خرج سهمها خرج بها معه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ماشاءاللہ عقل مند کی، امہات المومنین تھی، ہر ایک عقل کی انتہا پر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالتے، اور قرعہ ڈالنے کے بعد جس بیوی کا نام نکل جاتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ تو یہ دل جوڑنے کا بہترین طریقہ ہے کہ قرعہ ڈال دے، نام لکھ کر جن کا نام نکل جائے اس کو لے جائے۔ سفر میں برابری کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال کہ سفر میں جو زیادہ سفر کا تجربہ کار ہو، سفر میں کیا جو معاونت جس سے ہو اس کو لے جائے، تو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات، بعض لوگ ایسے بے وقوف، ایسے ظالم، ایسے کمینہ طبیعت کے لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ گھر ایک ہی تھا اور وہ آدمی دوسرا نکاح کر لیا، اور نئی بیوی کے ساتھ پرانی بیوی کے سامنے بالکل شادی کرنے کے بعد نعوذ باللہ پرانی بیوی کو چھوڑ دیا، ہاتھ تک نہیں لگاتا، اور اس طریقے سے نئی بیوی کے ساتھ وہ شباشی کرتا، رات گزارتا، اور پرانی بیوی اسی روم کے اندر رہتی۔ سوچئے کہ آپ جو شادی شدہ ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور کیا اس کے دماغ کے اوپر اثر پڑے گا، اس کے دل کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ تو یہ تو ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کے ساتھ جنسی لطف حاصل کرنا، یہ تو ایسا ہے جیسا کہ بغیر چھری کے ذبح کرنا۔ اگر نعوذ باللہ اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی آدمی، کوئی مرد اس طرح ظلم کرتا ہو، تو چنانچہ دھیرے دھیرے اس کی دماغی توازن اور دماغ اور عقل خراب ہو جاتی کہ روزانہ
اس طرح رات میں غم سہے گی اور اس طریقے سے بغیر چھری کے روزانہ ذبح ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دل اور دماغ کے اوپر کیا اثر پڑے گا. اس لیے جس آدمی کے پاس ایک روم سے زیادہ کا نظم نہ ہو اور دوسرے ایک روم میں دو بیوی کو رکھنا اور ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی سے صحبت کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے. اس کو دلی تکلیف ہوگی اور یہ حیا اور شرم کے بھی خلاف ہے. اور